یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیارت پڑھ لوں کیوں سر؟ یہ ایسے زیارت پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی ایک تو فوراً آپ جو ہے وہ نیگیٹو چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بھائی کرنا چاہیے لیکن کس طرح کرنا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کریں لیکن صحیح سے کریں. ابھی آپ کس کی زیارت پڑھ لیتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کی، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام کی. ان کا حرم کس طرف ہے؟ ان کی زری کس طرف ہے؟ اس طرف ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو یہ انگلی کیوں آپ نے ایسے کی ہوئی ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں سر. یعنی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ لوگ جو کرتے ہیں آپ وہی کریں گے؟ آپ کو خود اپنے عقل سے نہیں کام کرتے کہ بھئی آیا کہ میں نے بھی کوئی دیکھنا ہے. اچھا کس چیز کی آپ زیارت پڑھے تھے؟ کن کن کی؟ امام رضا علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، اچھا. اور باقی فاطمہ الزہرا کی. تو باقیوں نے کیا قصور کیا؟ یعنی کوئی ریزن آپ کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی آپ جو بھی کہتے ہیں بس لوگوں کو دیکھا آپ وہی کریں. اندازہ لگائیں. آپ ڈسکرپشن میں شاید آپ کو سوال نظر آیا ہوگا کہ کیا زیارت پڑھنا جائز ہے. بالکل زیارت پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زیارت پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا یہیں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ آیا کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اب یہ جوان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اشارہ کر کے وہ ایک انگلی کا اشارہ کر کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں. امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یعنی اس طرف بالکل ہی تبدیل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے آئمہ کی پڑھتے ہیں، پاک پیغمبر کی پڑھی زیارت. اس کے بعد جناب امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام اور امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت پڑھ رہے ہیں. باقی آئمہ کی ہے بھی نہیں. ہم بس وہ جیسے دیکھا ہم ویسے ہی کاموں کو انجام دے رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی زیارت نہیں پڑھتے یا دیگر آئمہ کی ہم زیارت نہیں پڑھتے. تو پڑھنی چاہیے. تو آپ کو ایک جملہ میں دے دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیے. تمام انبیاء پر زیارت، تمام اولیاء پر زیارت، بہت جتنے بھی اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں تمام کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سلام جائے گا. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انبیاء اللہ، السلام علیکہ یا خلفاء اللہ، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس میں تمام کے تمام جو ہے وہ انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، خلفاء بھی آ گئے. ٹھیک ہے، جو پاک پیغمبر کے حقیقی. اس کے بعد آئمہ معصومین علیہ السلام بھی آ گئے. تو آپ اس طریقے سے زیارت پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر سامنے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں. اب اگلی بات یہ کہ یہ انگلی کا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ جوان کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، انہیں بھی اس چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. انگلی کا اشارہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سلام دے رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. تو جب ہم سلام دے رہے ہیں تو سلام پہنچ رہا ہے. اگر انگلی کا اشارہ کرنا تو پھر جب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت بھی کہہ رکھیں کہ یہ میں خانہ کعبہ کی طرف انگلی کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم یہ تمام کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے محترم اگلی بات جو آخر پر جو میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل اس طریقے سے جو ہے وہ منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. امام رضا کا روزہ کہاں پر ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پر یہ خانہ کعبہ ہے، اسٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ بالکل اسٹیٹ ہے. آپ نے اس سے تھوڑا سا معمولی بھر جو ہے آپ نے دائیں ہونا ہے کہ جہاں پہ مسجد نبوی ہے. بس یہ مسجد نبوی آ گئی، آپ یہاں پہ جو ہے وہ زیارت پڑھ رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں گے تو امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے. تھوڑا سا معمولی بھر آپ اور ایسے ہوں گے تو امام رضا کا روزہ آ جائے گا. بس اب افراد کیا کرتے ہیں، وہ بالکل ڈائریکشن ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. بعض کو تو میں نے دیکھا تو وہ اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی. تو بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ زیارت پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. آپ ایک مقام پر کھڑے ہو جائیں بے شک، اور یہ زیارت جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی کریں کہ جتنی بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ نہ کریں. دعا ہے پروردگار عالم سے خداوند منان ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سے